چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے فون ٹیپ کرنا ٹھیک مگر لیک کرنا جرم ہے۔ چور خود کو بچانے کے لیے جعلی ویڈیو تیار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے حکومت کو چیلنج بھی کیا کہ یہ جو مرضی کر لیں، عوام کے انقلاب کو نہیں روک سکتے۔ ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا، خود سازش کرنے والے موجودہ حکمران کمیشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ سائفر کے معاملے پر معجز ججز پر مشتمل کمیشن بننا چاہیے۔ ان کی چوری جب کوئی نہیں پکڑتا تو کسی بھی طاقتور کی چوری نہیں پکڑی جاتی، ملک لوٹا جاتا ہے۔ یہ سارے چور جمع ہو کے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مجھے اور میری پارٹی کو کسی طرح پبلک کی نظر میں گندا کریں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں اور پھر ٹیپس لگا رہے ہیں، آڈیو ٹیپس۔ پرائم منسٹر آفس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی، کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیک کیسے ہوئی؟ یہ جرم ہے اور انشاءاللہ عدالت میں جاؤں گا اور پتہ چلاؤں گا کہ کون سی ایجنسیز یہ کر رہی ہیں۔ کیا میں کوئی دشمن ہوں ملک کا؟ 50 سال سے مجھے قوم جانتی ہے۔ میرے لوگوں کو کیسز جھوٹے FIR ہر روز کٹ رہی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جو بھی آپ کریں گے آپ نہیں روک سکتے اس سلاب کو۔ جو بھی کرنا ہے، گند اچھالنا ہے، گٹر میں گر کے اپنے ملک کی اخلاقیات تباہ کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ آپ کو کچھ نہیں بچا سکتا۔ قوم آج ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یہ چور ایک طرف کھڑے ہیں، قوم ایک طرف کھڑی ہے اور یہ حربے استعمال کریں گے۔ میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوف میں ہر قسم کے حربے استعمال کریں گے۔ اس حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سائفر کو اٹھا لیا اور کہتے ہیں کہ اس پہ کمیشن بیٹھے گی۔ یہ تو آپ نے زبردست کام کیا، لیکن کمیشن آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ نے تو فائدہ، آپ تو سازش کا حصہ تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان ایبسولیوٹلی فراڈ، عدالت نہیں، اب ان کے جیل جانے کا وقت ہے۔ بیرونی سازش کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ صدر مملکت نے بھی PTI چیئرمین کو جھوٹا قرار دیا۔ آئین توڑنے والا دوسروں سے حلف لے رہا ہے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے عمران خان سے سوال بھی کیا کہ پہلے آپ آڈیو لیکس کو جائز کہتے رہے، اب کس منہ سے عدالت جانے کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے JIT میں جائیں، کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں، آپ کے جیل جانے کا وقت ہے۔ صدر پاکستان صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ آج عوام کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ شخص جس نے آئین شکنی کی، آئین توڑا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آئین کے اوپر حلف لے رہا ہے، جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ، ایبسلیوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس منہ سے جائے گا؟ عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے، عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے، غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو۔ اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیک کیوں ہوتی ہیں؟ تحریک انصاف نے آصف زرداری کی نااہلی کے لیے ریفرنس قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سابق صدر نے قانون میں نرمی کر کے 3 قیمتی گاڑیاں خریدیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس زلفی بخاری اور افتخار درانی نے اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں جمع کرایا۔ میڈیا سے گفتگو میں افتخار درانی نے کہا کہ تمام حقیقت عوام کے سامنے لے آئے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی آصف علی زرداری کو نااہل قرار دیں۔ زلفی بخاری نے کہا کہ تحائف میں ملنے والی گاڑیاں خریدی نہیں جا سکتی۔ PTI رہنماؤں نے کہا کہ توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، عمران خان نے قانون میں رہ کر چیزیں خریدی ہیں۔ نون لیگ نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف راولپنڈی کی عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ راولپنڈی کے سینئر سول جج غلام اکبر کی عدالت میں مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے غلط بیانی کر کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے۔ رانا ثناءاللہ کہیں روح پوش نہیں۔ لیگل ٹیم نے استدعا کی کہ وارنٹ گرفتاری واپس لیے جائیں۔ عدالت نے درخواست کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا۔ عدالت نے لیگل ٹیم کو رانا ثناءاللہ کا وکالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔
एशिया में एतमाद साजी और रवाबत पर छठे सरबराही इजलास का काज़ाकिस्तान में आज से आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में सीका की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तो एशिया में एतमाद साजी और रवाबत बढ़ाने का ये मामला है जिस पर छठे सरबराही इजलास का काज़ाकिस्तान में आज से आगाज़ हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में सीका की अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी इस मौके पर तय हैं। तो यह अहम इजलास है, एशिया में एतमाद साजी और रवाबित पर छठा सरबराही इजलास है जो कि काज़ाकिस्तान में आज से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सीका का ये इजलास है, छठा सरबराही इजलास जो कि काज़ाकिस्तान में हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इस इजलास से खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में सीका की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इस दौरे के दौरान तो काज़ाकिस्तान में ये सीका का अहम सरबराही छठा इजलास होने जा रहा है। आज से इस इजलास का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक होंगे और ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इस इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में सीका की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तो एशिया में एतमाद साजी और रवाबित पर यह छठा सीका का सरबराही इजलास होने जा रहा है और ये इजलास आज काज़ाकिस्तान में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इस इजलास से खिताब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंध के सूबाई वज़ीर बराए मज़दूर और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी कहते हैं कि कराची के मसाइल को यहाँ के रहने वाले लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। कराची के लोग खुद अपनी गलियों के गटर ख़राब करते हैं, सड़कें तोड़ते हैं। सईद गनी ने यह दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। कोलंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में ताजरों से खिताब में उन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं। कराची शायद वो वाहिद शहर है जहाँ कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को जितने हैं उससे 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। कराची शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा शायद कि जहाँ पर रहने वाले लोग उसकी गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बंद करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। दुनिया में सड़कें नहीं तोड़ते। मुझे बताएं कि कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी गली की गटर लाइनों को बंद करता हो। कराची में करते हैं लोग, हमारे पास शवाहिद है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियोज़ हैं, लोग करते हैं। अब हुकूमत के पास कोई लामहदूद वसाइल तो नहीं होते ना। हमारे अक्सर लोग आते हैं स्टीराइड की, मैं कह रहा मैं रोज़ देता हूँ स्टीराइड लगती है, वो बच्चों के पास छड़ वाली बंदूक नहीं है, वो निशाना लेते हैं उसमें। गवर्नर सिंध ने कहा है कि वफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से वो सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान हम आहंगी लाने की कोशिश करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का नोटिस लेते हुए कामरान टेसूरी ने कहा कि पुलिस हुकाम से जवाब तलब करेंगे। MK पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध में 50 साल से नाइंसाफ़ी पर मबनी कोटा सिस्टम नाफिज है। वो कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि मैं सूबे और वफाक के दरमियान और सूबे में मौजूद कोलिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान अमानगी लाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। जो आजकल स्ट्रीट क्राइम आप देख रहे हैं कि कराची में, पूरे सिंध में, बल्कि कराची में ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका मैं बिल्कुल नोटिस लेता हूँ और जो मुतकल्ला इदारे हैं, कमिश्नर हैं, IG सिंध हैं, CCPO हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। गुज़श्ता 50 साल से नाइंसाफ़ी में मबनी जो कोटा सिस्टम सिंध में नाफिज है, उस पर इस 50 साल में अमल दरामद भी पूरी इंसाफ के साथ नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप सिंध के शहरी और दही इलाकों को के दरमियान खलीज को भी कम करेंगे और ये खलीज उसी वक्त कम होगी जब दोनों जानिब इंसाफ का क़याम, इंसाफ के बग़ैर ना घर कायम रहते हैं, ना मुल्क और ना ही सूबा कायम रह पाता है।
گورنر سندھ کامران ریسوری نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے ترقی کے لیے دعا بھی کی۔ گورنر سندھ نے مزار پر رکھی مہمانوں کی کتاب میں بابائے قوم کے بارے میں تاثرات بھی درج کیے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان کا قیام قائد اعظم ہی کی عظیم قائدانہ صلاحیتوں کا ثمر ہے۔ ملک کے موجودہ حالات قائد کے رہنما اصولوں کو اپنانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ سندھ میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ قائد کے رہنما اصول کام کام اور صرف کام سے اس قدرتی آفت سے نبات آزما ہوا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے۔ شریف فیملی کے کیسز سے متعلق بیان دے کر چوہدری اعتزاز احسن نے اپنے ذاتی بغض کو ظاہر کیا ہے۔ لیگ رہنما نے کہا کہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کر متنازع گفتگو کرنے پر سخت نوٹس لینا چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ چودھری اعتزاز احسن ہے، مجھے ان کا بڑا ریگارڈ تھا، لیکن اسپیسیفکلی ان کا وہ باعث جو کہ شریف فیملی کے خلاف ہے، ذاتی معاملات کو آپ نے پولیٹیکل اس کے رنگ میں دے کر آپ نے اپنا بغض بار بار بولا۔ یہ کورٹ کی ریگرس پروسیڈنگز کس نے نہیں دیکھی؟ 100 سے زیادہ پیشیاں کس نے نہیں دیکھی؟ شہباز صاحب کی 2 دفعہ جیل کس نے نہیں دیکھی؟ حمزہ شہباز 2 سال 4 ماہ جیل میں رہے، کس نے نہیں دیکھا؟ اور پھر کتنی ان لافل تھی، کس کو یہ بھول ہے؟ اور چودھری اعتزاز احسن صاحب، کیا آپ کو یہ بھول ہے کہ اس ملک کا قانون کیا تھا اور مقدمات کیا تھے؟ کیا آپ کو یہ بھول ہے کہ عمران خان، ان کے ہواری شہزاد اکبر اور ان کی وہ پوری ٹیم، وہ نیب کا انسٹرومنٹ، وہ ایف آئی اے کا انسٹرومنٹ سوائے زیادتی کرنے کے کسی اور چیز پہ تھا؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چوہدری شجاعت حسین نے ملاقات کی ہے۔ دونوں اتحادیوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یکجان ہو کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے چوہدری شجاعت حسین کی ملاقات میں ملک کی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ کاف لیگ کے رہنماؤں نے مشکل حالات میں حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ، اعظم نذیر تارڑ، چوہدری صالح حسین، ملک احمد خان اور عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ اب ذکر کریں گے سینیٹ اجلاس کا، جہاں پہ ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے۔ سینیٹر محسن عزیز کے ریمارکس پر حکومتی ارکان نے شور شرابہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے الزام لگایا کہ حکومت عمران خان کی جان کے در پہ ہے۔ سینیٹ اجلاس میں پی ٹی آئی کے محسن عزیز نے اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبے پر اعتراض اور خامیوں کا تذکرہ کیا تو حکومتی بینچز سے پشاور میٹرو بس منصوبے کی آواز آئی، جس پر محسن عزیز سیخ پا ہو گئے۔ مولا بخش چاندیو نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے معاملہ رفع دفع کرایا۔ شہزاد وسیم نے کہا کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں مذہبی کارڈ اور نفرت انگیز تقریر کی گئی۔ عمران خان کو نااہل کرنے کی تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ ابھی خبر یہ ہے، نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کراچی کے علاقے عزیز آباد میں قائم گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج کا دورہ کیا ہے۔ ملالہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر ملالہ یوسفزئی نے تعلیم کو فروغ دینے کے حوالے سے کالج انتظامیہ اور اساتذہ سے گفتگو کی۔ پولیس حکام کے مطابق ملالہ یوسفزئی نے کالج میں 1 گھنٹے سے زائد وقت گزارا۔ واضح رہے گزشتہ رات ملالہ یوسفزئی اپنی والدین کے ہمراہ کراچی پہنچی تھیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ تھر میں جبکو پاور پلانٹ کے افتتاح کے بعد تھر کول سے بجلی کی پیداوار میں 990 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ دسمبر میں ایک اور منصوبے کی تکمیل سے مزید 330 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی۔ مقامی کوئلے کے استعمال سے سستی توانائی دستیاب ہوگی۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ تھر کول سے چلنے والی بجلی کی تعداد 990 میگا واٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے جو 2014 میں آغاز کیا گیا تھا اینگرو تھر کول پروجیکٹ، جو کہ سی پیک کا پروجیکٹ تھا، اس نے 2019 میں 660 میگا واٹ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دسمبر میں 2 ماہ بعد ایک اور 330 میگا واٹ جو ہیں، جو تھل نووا کے نام سے ایک پلانٹ ہے،
تو وہ بھی اپنی بجلی کی پروڈکشن تھل کے کوئلے سے وہ شروع کر دے گا. تو دسمبر میں انشاءاللہ 1320 میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے سے بننا شروع ہو جائے گی. ہمیں یہ اس وقت جو تھر کا کوئلہ ہے ایک طرف $400 فی ٹن، تو ہمیں تھر کا کوئلہ اوسطاً $40 فی ٹن پر دستیاب ہے. آگے بڑھتے ہیں. پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ نام نہاد شہباز پیر نے 5 ماہ میں ہر چیز تباہ کر دی. کرپشن میں شہرت پانے والی شہباز پیر عوام کو ریلیف کی فراہمی میں ناکام ہے. سینئر وزیر پنجاب میاں اسلم اقبال سے صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور دیگر سیاسی شخصیات نے ملاقاتیں کی. اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کرپشن کے پیسے سے لندن میں خریدے گئے محلات کے مکین پھر لوٹ مار کی پلاننگ کر رہے ہیں. عوام جاگ رہے ہیں، اب ان کے فریب میں نہیں آئیں گے. کرپشن زدہ چہروں سے پردہ اٹھانے پر کرپٹ ٹولہ عمران دشمنی پر اتر آیا. عوام کے حقوق مجروح کرنے والے ٹولے کو اب جانا ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے. اسحاق ڈار عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک کے اجلاس میں شریک ہوں گے. وزیر خزانہ IMF سے اہداف پر نظر ثانی کی درخواست کریں گے. عالمی مالیاتی فنڈ سے سیلاب کے باعث اضافی فنڈز کے لیے درخواست کی جائے گی. وزیر خزانہ عالمی بینک حکام سے بھی $2 ارب کی جلد ادائیگی کے لیے درخواست کریں گے. خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس سے ایک اور شخص جان کی بازی ہار گیا. صوبے میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 455 کیسز سامنے آ گئے. سندھ میں 352 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ پنجاب میں 325 افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق ڈینگی سے ایک اور شخصی ہلاکت کے بعد صوبے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. اب تک مجموعی طور پر 12,068 افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران 352 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مریضوں کی تعداد 13,299 تک پہنچ گئی. پنجاب میں بھی مزید 325 مریض سامنے آئے ہیں. پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 1,047 مریض داخل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کو پولیس کے دائرہ اختیار سے تجاوز قرار دینے کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے واپس کر دیا. سماعت کے دوران جاوید لطیف کے وکیل نے کہا کہ پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، جبکہ مقدمات لاہور اور پشاور میں درج کیے گئے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ FIR لاہور میں درج ہوئی، لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور کے تھانے کو نوٹس کیسے کر سکتی ہے؟ اس موقع پر وکیل نے استدعا کی کہ عدالت ہدایات کے ساتھ درخواست نمٹا دے. عدالت نے جاوید لطیف کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کر دی. ریلوے انتظامیہ نے کراچی کے لیے مزید 3 ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے. 20 اکتوبر سے ملت، علامہ اقبال اور سکھر ایکسپریس چلائی جائیں گی. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں ٹرینوں کی بحالی کا فیصلہ ہوا. وزیر ریلوے نے ٹرینوں کے اوقات کار اور صفائی پر اطمینان کا اظہار کیا. اجلاس میں تھرکول ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹ کی جزیات اور تفصیلات بھی مرتب کی گئیں، جبکہ وزیر ریلوے کو ML1، 2، 3 کی بحالی پر بریفنگ دی گئی. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثر ٹریک کی بحالی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان رجسٹرڈ کے جنرل سیکریٹری سید غفران مجتبیٰ نقوی نے چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ سے ملاقات کی اور انہیں کیبل آپریٹرز کے مسائل سے آگاہ کیا. اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں سید غفران مجتبیٰ نقوی نے محمد سلیم بیگ کو بتایا کہ مسائل کے باعث کیبل آپریٹرز کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ نے بھی کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان رجسٹرڈ کے جنرل سیکریٹری غفران مجتبیٰ کی بات سے اتفاق کیا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کیے جائیں گے تاکہ کیبل دوبارہ مضبوط ہو سکے.